اس میں انہیں دنیا کی نمبر 1 یونیورسٹی آکسفورڈ میں مدعو کیا گیا تھا اور پوری یونیورسٹی کی کریم کو یعنی ذہین و فتین طلبہ کو ان کے سامنے لا بٹھایا. Dr. Naik, my name's Izzy Westbury. I'm the secretary here at the Oxford Union. I have a very short question to ask. ڈاکٹر ذاکر نائک سر سے دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی یعنی آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک لڑکی نے کیا ایسا سوال کہ جس کا جواب ہمیں بھی ضرور پتا ہونا چاہیے. جی ہاں، السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اٹس می ابراہیم فرام پاکستان. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اسلام اور امن کی تبلیغ کرنے میں دنیا کے ٹاپ لوگوں میں شامل ہے اور ان کی نالج کو تو آپ جانتے ہی ہیں. تو اسی بنا پر جو ہے اب انہیں آکسفورڈ یونیورسٹی بلایا گیا کہ جس میں وہاں کے جو ٹاپ ترین اسٹوڈنٹ ہیں نا، جو انٹیلیجنٹ ترین اسٹوڈنٹ ہیں، انہیں ڈاکٹر ذاکر نائک سر کے سامنے بٹھایا گیا تاکہ وہ کر سکے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کچھ عجیب و غریب سوالات. تو آج ہم دیکھیں گے کہ ان انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ نے ڈاکٹر ذاکر نائک سر سے کیا سوالات کیے اور پھر انہیں کون سے انٹرسٹنگ جوابات ملے. سو آج کی ویڈیو بہت ہی اسپیشل ہونے والی ہے. ویڈیو میں اینڈ تک ضرور رہیے گا تاکہ آپ کے علم میں بھی مزید اضافہ ہو سکے. تو چلیے اس انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بنا کسی ٹائم ویسٹ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک تبلیغ کے منفرد طریقے اور سلیقے کے باعث پوری دنیا میں اپنی الگ پہچان بنا چکے ہیں. قرآن پاک، ویدا، بائبل سمیت مختلف مذاہب کی کتابوں کو کھولے بغیر ہی ان سے جب حوالے دیتے ہیں تو سننے والے سچ سے انکار نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ انہیں دنیا بھر سے دعوت نامے موصول ہوتے ہیں. لوگ ان کو اپنے ملک میں بلا کر چیلنج کرتے ہیں یا دین کا پیغام پھیلانے کی گزارش کرتے ہیں. آج جو ویڈیو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس میں انہیں دنیا کی نمبر 1 یونیورسٹی آکسفورڈ میں مدعو کیا گیا تھا اور پوری یونیورسٹی کی کریم کو یعنی ذہین و فتین طلبہ کو ان کے سامنے لا بٹھایا، جنہوں نے اپنے اپنے سوالات ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے رکھے. ڈاکٹر صاحب سے یوں تو بہت سے طلبہ نے سوالات کیے، مگر اس ویڈیو میں ہم آپ کو ازی نامی لڑکی کا سوال اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب سنائیں گے. دیگر طلبہ کے کیے گئے سوالات ہم اپنی آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ناظرین، ازی نامی اس لڑکی نے ڈاکٹر صاحب سے حجاب سے متعلق سوال کیا اور کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ حجاب عورت کو محفوظ رکھتا ہے. میری نظر میں تو حجاب عورت کو دباتا اور اس کی تذلیل کرتا ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ Dr. Naik, my name's Izzy Westbury. I'm the secretary here at the Oxford Union. I have a very short question to ask. You talk about the hijab being something that served to protect a woman. Surely it's extremely patronizing and degrading to prevent a woman from making that decision for herself. How could you answer that? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ حجاب کی تلقین قرآن پاک میں کی گئی. عورت کو یہاں تک حجاب کا حکم ہے کہ صرف اس کا چہرہ اور کلائیوں تک ہاتھ باہر ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ نہیں. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ حجاب کا حکم بائبل میں بھی آیا ہے جس میں کہا گیا کہ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، کپڑے ایسے پہننے چاہیے جو شائستہ لگیں اور انہیں زیور نہیں پہننا چاہیے. بائبل میں ہی ایک اور جگہ لکھا ہے کہ اگر عورت سر نہیں ڈھانپتی تو اس کے بال کاٹ دینے چاہیے. بے شک میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ ایسا کرنا چاہیے، مگر بائبل کا حوالہ موجود ہے. ویدا میں بھی لکھا ہے کہ عورت کے لیے حجاب لازم ہے. تو صرف اسلام ہی نہیں بلکہ سارے مذاہب پردے کی بات کرتے ہیں. جو بھی آسمانی کتابیں عورت کو اپنے آپ کو ڈھانپنے کا کہتی ہیں وہ ان کی تذلیل کے لیے نہیں بلکہ ان کی شائستگی کی بات کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے اس لڑکی سے کہا، میرے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ عورت حجاب نہیں کرتی یا مغربی لباس پہنتی ہے تو اس کا ریپ ہوتا ہے. میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. میں نے کہا تھا کہ اگر عورت جسم کو ظاہر کرنے والے کپڑے پہنتی ہے تو زیادہ چانس ہے کہ اس کا ریپ ہو سکتا ہے. جس سنڈے ٹائمز میرے خلاف یہ کیچڑ اچھالا اس نے 1 سال پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ اگر عورت بھڑکیلے کپڑے پہنتی ہے تو اس سے ڈیٹ کرنا چاہیے، اور یہ کہ برطانیہ میں ہر 7 میں سے 1 مرد سمجھتا ہے جو خواتین جسمانی حصے ظاہر کرنے والے لباس پہنتی ہیں انہیں ہٹ کرنا چاہیے. ایک اور موقع پر اسی اخبار نے لکھا کہ 26% برطانوی شہری سمجھتے ہیں کہ عورت جسم کی نمائش کرنے والے کپڑے پہنتی ہے اس کے ریپ کے چانس زیادہ ہوتے ہیں. And if you analyze, there was allegation made against me saying that Dr. Zakir Naik says that if they don't wear hijab, you know, that if you wear western clothes, there are chances the women will be raped. It is a misquotation again. What I said that if women wear revealing clothes,
they have more chances of being raped. What I was doing, the same newspaper, Sunday Times, which spoke against me 1 year before, on the March of 9th, 2009, Sunday Times carried an article. In Britain, 1 out of 7 feel that the women who wear sexy revealing clothes, she should be hit. I'm sorry, I don't agree with it. This is the statistics that was given in the Sunday Times on the 9th of March 2009, that in Britain, 1 out of 7 Britishers believe that the women who wear revealing and sexy clothes should be hit. I disagree with this. Furthermore, one more article came in 2005 in the same newspaper, Sunday Times. It said that 26% of the Britishers, they feel that wearing revealing clothes is partially or totally responsible for the rape. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जितना आप खुद को शाइस्तगी से पेश करते हैं उतना ही आप महफूज रहते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हिजाब आपकी तजलील नहीं करता बल्कि आपकी इज्जत नफ्स को बढ़ाता है। इस्लाम किसी को जबरदस्ती मजबूर नहीं करता बल्कि जिंदगी गुजारने का तरीका बताता है। हिजाब औरत को दबाने का नहीं बल्कि उसकी इज्जत और एहतराम का जरिया है। डॉक्टर साहब ने बताया कि मुख्तलिफ ममालिक में रहते हुए कुछ मुआशरती अवामिल असरअंदाज हो सकते हैं, जैसा कि कुछ मुआशरों में औरत को देखना भी नाशाइस्तगी समझा जाता है, कुछ में देखने में बुराई नहीं बल्कि छूने में बुराई समझी जाती है। इसी तरह कुछ मुआशरों में हाथ मिलाना भी शाइस्ता समझा जाता है और कुछ मुआशरे ऐसे होते हैं जिसमें अगर मर्द और औरत राजी हों तो जो मर्जी करें उसको बुरा तसव्वुर नहीं किया जाता। डॉक्टर साहब ने बताया कि अमेरिका में लेक्चर दे रहा था तो एक शख्स ने कहा कि तुम इंडियन लोग बहुत ही बेशर्म होते हो। मैंने पूछा क्यों, तो वो बोला कि तुम्हारी खवातीन अपना पेट दिखाती हैं। मैंने उसे बताया कि भारत में साड़ी पहनकर पेट दिखाना बुरा नहीं समझा जाता, निकर पहनने को बुरा तसव्वुर किया जाता है। ऐसे ही जैसे अमेरिका में शॉर्ट्स पहनना एक नॉर्मल चीज है मगर पेट दिखाना बुरा तसव्वुर किया जाता है। ये मुआशरती तब्दीलियां हैं जो हर मुल्क और हर खित्ते में मुख्तलिफ हैं, इस पर आप तनकीद नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब ने उस लड़की से मुखातिब होते हुए कहा कि बरतानिया में भी मैंने देखा बेशुमार खवातीन हिजाब करती हैं, हालांकि बरतानिया में तो उन पर कोई पाबंदी नहीं, कोई उनको मजबूर नहीं कर रहा कि वो खुद को ढांप कर रखें, वो हिजाब अपनी मर्जी से पहनती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि दीन में कोई जबर नहीं, अगर औरत समझती है कि उसकी इज्जत नफ्स और तहफ्फुज के लिए जरूरी है तो हिजाब पहन सकती है। Islam has prescribed the modest hijab for the woman, not to degrade her but to uplift her. I do agree there may be cultural differences. Islam cannot force anyone to adopt it. There are cultural differences. For example, I'll give you an example. That some societies, what they feel, that even looking at a woman is immodest. Some societies feel looking is no problem, but touching a woman is immodest. Some of the societies feel shaking hand is no problem. Some societies feel kissing no problem. Some societies feel doing anything as long as both agree is no problem. Different societies and different cultures have got different rules and regulations. Yes. When I went to America, while I was giving a talk, one of the Americans told me, "You Eastern women, you're immodest." I was shocked. So I said, "Why do you call the Eastern women immodest?" He told me, "You Eastern women, you expose your belly." So in America and Western country, exposing belly is immodesty. In India, exposing belly is not immodesty, wearing shorts is immodesty. So what I've realized, sister, there's different culture, there's different system. Yes. Islam cannot force anyone to adopt. It's clearly mentioned in the Quran in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 256, La ikrah fid din, there is no compulsion in religion. But if some women want to adopt the hijab because they feel modest and they feel respected, I feel no other woman should disagree. And when I've been to UK, I've seen hundreds and thousands of women who do cover their hair and who feel that they are uplifted because of this modesty. Yes, बिल्कुल. Hope that answers the question. वेरी वेरी अमेजिंग आंसर बाय डॉक्टर जाकिर नाइक सर। और यार उन्होंने ये बात ठीक की कि हिजाब जो है ये किसी औरत के साथ जो है कोई जुल्म या नाइंसाफ़ी नहीं है, बल्कि हिजाब तो औरत की हिफाजत करता है। और आजकल जो है आप देख सकते हैं कि कई इस्लामी ममालिक में वेस्टर्न कल्चर फ़रोग पा रहा है। वो इस्लामी ममालिक है जिनमें इस्लाम का जो है कानून होना चाहिए, बट उनमें जो है आज वेस्टर्न कल्चर फ़रोग पा रहा है। यही वजह है कि आज जो है इस्लामी ममालिक ज़्यादा तरक्की नहीं कर पा रहे, क्योंकि इस्लाम ने तो हमें एक पूरा कोड ऑफ लाइफ, एक पूरा ज़ाब्ता हयात सिखा दिया था।
وہ جینے کا طریقہ کہ جس پر عمل کر کے ہم ہر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، مگر افسوس کہ ہم نے اسلام کی تعلیمات پر جو ہے عمل کرنا ہی چھوڑ دیا، بلکہ جو آج کل دنیا میں جو قوانین وغیرہ بنائے گئے اس پہ عمل کر رہے ہیں، بٹ جو اسلام نے ہمیں طریقہ سکھایا نا اس پہ ہم عمل نہیں کر رہے۔ اور میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ جس وقت جو ہے مسلمانوں نے صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیا نا، تو یار آئی گارنٹی ہو کہ دنیا کا کوئی بھی ملک مسلمانوں کو جو ہے شکست نہیں دے پائے گا۔ سو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا و آخرت دونوں میں جو ہے سرخرور کامیاب ہو سکیں۔ سو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ تو دوستو آئی ہوپ کہ آپ میری بات سمجھ چکے ہوں گے اور آپ کو آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ لگی ہوگی۔ سو یار اسی طرح کی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہم مل کر اسی طرح انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھ سکیں اور اپنے علم میں اضافہ کر سکیں۔ تو ابھی چاہتا ہوں آپ سے اجازت، اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ کسی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔